السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد انور ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہیلتھ کے حوالے سے ایک لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے کا آج تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے تفصیلاً یہ بات بتائی تھی کہ ہماری خوراک جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور میں نے یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہیں ان کا زیادہ استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، اور وہی وزن بڑھنے کی وجہ ہے۔ آج ہم تفصیلاً اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم کے اندر جانے کے بعد، داخل ہونے کے بعد چربی میں تبدیل ہوتے ہیں، اور کیسے وزن بڑھاتے ہیں، کیسے بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میرے آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے اور موضوع ہے وہ ہے آئیے وزن کم کریں۔ ہم آج کے لیکچر میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وزن بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اور جب ہمیں یہ وجوہات پتہ چل جائیں گی اور جب ہم ان وجوہات سے بچیں گے تو ہم آہستہ آہستہ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں، اور وزن بڑھنے کی وجہ سے جو بڑی بڑی بیماریاں ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں ہم ان سے بھی بچ سکیں گے۔ دوستو، یاد رکھیے، موٹاپے کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کتنا کھاتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اوور ایٹنگ ہے، بار بار کھانا، اور کھانے کے علاوہ وقتوں میں کھانا، سنیکس کا حد سے زیادہ استعمال، یہ تمام وجوہات ہیں موٹاپے کی۔ اچھا، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ موٹے ہیں یا جن کا وزن زیادہ ہے، جب ہم ان کے کھانے پہ غور کرتے ہیں تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ یہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ کوئی آئلی چیز کھاتے ہیں، یا چربی والا گوشت کھاتے ہیں، یا انڈے کھاتے ہیں، یا مرغن غذائیں کھاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کھانے کے باوجود ان کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ کچھ اور ہے، جنہیں میں نے کاربوہائیڈریٹس کا نام دیا۔ اور کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ اشیاء ہوتی ہیں جو میدے سے بنتی ہیں، آٹے سے بنتی ہیں، آلو، چاول وغیرہ، یہ تمام اشیاء کاربوہائیڈریٹ شامل ہیں، اور ان کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، آٹے اور میدے سے بننے والی اشیاء، بیکری کے تمام آئٹمس، سموسے، رول، پیزا، چکن، بریڈ، کولڈ ڈرنک، جوسز، مٹھائیاں، چاول، بریانیاں، آلو کے چپس، یہ تمام کے تمام کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ جب یہ جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جسم میں داخل ہونے کے بعد فوراً چند منٹ کے اندر جو ہے یہ اپنی بنیادی اکائی، جس کو ہم گلوکوز یا شکر کہتے ہیں، اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم میں داخل ہونے کے بعد گلوکوز یا شکر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سر یہ تو گلوکوز ہے، اور گلوکوز تو ہمارے جسم کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے، تو بالآخر یہ چربی میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ گائے یا بیل تو گھاس کھاتے ہیں صرف، لیکن جب قربانی کے موقع پہ آپ ان کو کاٹتے ہیں تو اس میں سے اگر 6-7 من کی گائے ہے تو اس میں سے کم از کم جو ہے وہ 30-40 کلو چربی نکل آتی ہے، تو وہ تو گوشت نہیں کھاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ کہ گوشت کھانے سے یا مرغن غذائیں کھانے سے یا آئل کھانے سے جسم میں چربی پیدا ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل کاربوہائیڈریٹ کھانے سے چربی بنتی ہے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ آخر کاربوہائیڈریٹ کھانے سے چربی کیسے بن سکتی ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ جیسے یہ گلوکوز ہمارے جسم میں پہنچتا ہے کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں نے ابھی بتایا کہ کاربوہائیڈریٹ جسم میں پہنچنے کے بعد گلوکوز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب گلوکوز ہمارے جسم کے اندر پہنچتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے، کیونکہ جب یہ خون میں آتا ہے تو اگر یہ گلوکوز ہی رہے خون کے اندر تو ہمیں تو فوراً شوگر ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عضو رکھا ہے جسے پینکریاس کہتے ہیں یا لبلبہ کہتے ہیں اردو میں، اور وہ ایک ہارمون خارج کرتا ہے جسے ہم انسولین کہتے ہیں۔ یہ انسولین کا کام یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے جسم کے اندر، خون کے اندر گلوکوز کی مقدار بڑھتی ہے
تو یہ انسولین جو ہے وہ پنکریاس سے نکلتی ہے اور یہ اس گلوکوز کو سیلز کے اندر پہنچاتی ہے جہاں یہ آکسیڈیشن کا عمل ہوتا ہے اور جہاں اس گلوکوز سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی ایک حد ہوتی ہے، اگر تو یہ دن میں 3 دفعہ آپ نے کھانا کھایا اور جو گلوکوز اس سے بنا وہ آپ کی انرجی دے رہا ہے وہ تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ بار بار کھانا کھاتے رہیں گے تو بلڈ جو ہے اس کے اندر گلوکوز کا لیول مستقل طور پر اونچا رہے گا، بڑا رہے گا، اور فالتو گلوکوز جو ہے اس کو پھر کسی اور طرف لے کے جانا پڑے گا۔ جب حد سے زیادہ لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹ کا استعمال زیادہ کرتے رہتے ہیں تو سیلز جو ہیں وہ زیادہ گلوکوز کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب بھی انسولین سیلز کے اندر گلوکوز کو لے کے جاتی ہے اور کئی سالوں تک یہ عمل زیادہ رہتا ہے کھانا کھانے کا، زیادہ کھانا کھانے کا، تو سیلز جو ہیں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور وہ انسولین کو انکار کر دیتے ہیں کہ اب ہم مزید گلوکوز نہیں لے سکتے، ہم بھر چکے ہیں۔ لیکن کھانا کھانے والا تو مستقل کھائے جا رہا ہے، اس کا بلڈ گلوکوز لیول مسلسل بڑھے جا رہا ہے، تو یہ فالتو گلوکوز اگر بلڈ ویسلز کے اندر رہے گا تو یہ تو شوگر کر دے گا فوراً۔ تو اللہ نے اس کا ایک نیا نظام بھی ہمارے جسم کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ فالتو گلوکوز جو ہے اس کو پھر انسولین دوسرا کام کرتی ہے کہ اس کو لے جاتی ہے لیور کے پاس، یعنی جگر کے پاس۔ انسولین جو ہے اس کو ہم ڈپوزٹنگ ہارمون بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارے جسم کے اندر ڈپوزٹ کرتا ہے گلوکوز کو کسی دوسری شکل میں۔ جب یہ جگر کے پاس پہنچتا ہے تو جگر پھر اس گلوکوز کو تبدیل کرنا شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ 3 حصوں میں تبدیل کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو تبدیل کرتا ہے گلائکوجن کے اندر۔ گلائکوجن جو ہے وہ گلوکوز کی کنڈنس فارم ہے، یعنی جیسے برف پانی کی کنڈنس فارم ہوتی ہے۔ 300 گرام شوگر جو ہے وہ ہمارا جگر اپنے اندر جمع کر لیتا ہے گلائکوجن کی شکل میں، اور یہ گلائکوجن ہمیں کام آتی ہے جب ہم روزے سے ہوتے ہیں یا بھوکے ہوتے ہیں یا بہت دیر تک ہمیں کھانا نہیں ملتا، تو یہ دوبارہ ڈیزولو ہو کر واپس گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے اور ہمیں اس وقت یہ انرجی پرووائڈ کرتی ہے۔ دوسرا جو کام کرتی ہے یہ انسولین، وہ جب آپ کا بلڈ گلوکوز لیول گلائکوجن کی حد سے بھی بڑھ جائے، مزید آپ کے پاس گلوکوز ہو، زیادہ کھانا کھا رہے ہوں، تو 300 گرام تک تو گلائکوجن میں تبدیل ہو گیا، اس کے بعد جو ہوگا اس کو یہ چربی میں تبدیل کرتی ہے۔ یعنی ہمارا جگر جو ہے وہ انسولین کی مدد سے گلوکوز کو چربی میں تبدیل کرتا ہے۔ کچھ چربی جو ہے وہ جگر اپنے پاس رکھتا ہے، اس لیے ایسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، فربا ہوتے ہیں، جب ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو اکثر میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں خود سائیکالوجسٹ ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنے موٹے لوگ ہیں یا فیٹی لوگ ہیں یا فربا لوگ ہیں، جب ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تو ان کا فیٹی لیور ضرور آتا ہے، اور وہ ڈر رہے ہوتے ہیں فیٹ کھانے سے، حالانکہ یہ فیٹی لیور ان کے کاربوہائیڈریٹ ایکسیسو اماؤنٹ میں کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو انسولین کی مدد سے جگر چربی میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اب اگر وہ اس سے بھی زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو یہ چربی جو مزید بنتی ہے، اب جگر بھی اس کو اپنے اندر جمع نہیں کر سکتا، تو یہ اس کو روانہ کرتا ہے ہمارے جو فیٹی ریزروائرز ہیں، یعنی ہمارا پیٹ، ہمارے کولے، ہمارے گردن کے پچھلے حصے، تو یہاں یہ جو ہے چربی جمع ہو جاتی ہے، اور یہ بیسیکلی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو چربی کی شکل میں ہمارے ان فیٹی ریزروائرز میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور کئی سالوں تک زیادہ کھانا کھانا، خاص طور سے کاربوہائیڈریٹ لینے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے فیٹی ریزروائرز بڑھ جاتے ہیں اور ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس ویٹ بڑھنے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، ان کا ذکر میں آگے کسی لیکچر میں کروں گا، تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں کہ وزن بڑھنے کی وجہ سے آپ کو جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے، خاص طور سے گھٹنوں کا درد ہو سکتا ہے، شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر، کینسر، یہ تمام وزن بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور واقعتاً چاہتے ہیں، سیریس ہیں کہ ہم اپنا وزن کم کریں، تو ہمیں اپنے خوراک میں کاربوہائیڈریٹس کو بہت کم کرنا پڑے گا، اپنی خوراک کی مقدار کو کم کرنا پڑے گا، بار بار کے کھانے سے، فالتو کھانے سے اجتناب کرنا پڑے گا، اور یہ کولڈ ڈرنکس، جوسز، سنیکس اور یہ جتنی چیزیں فالتو ہم کھاتے ہیں دن بھر میں، ہمیں اس سے بچنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک آیورویدک کہاوت بتانا چاہتا ہوں جو 5000 سال پرانا طریقہ علاج ہے آیورویدک۔ اس کے کسی بڑے کی کہاوت ہے کہ اگر آپ کی خوراک درست نہ ہو تو دوا اثر نہیں کرتی، اور اگر آپ کی خوراک درست ہے تو آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔